محمد کے گھرانے کا علی کی رضا بن کے علی رضا تشریف لے آئے۔ سرکار مومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہلواتے تھے۔ جو مومن دیکھے نا کسی چیز کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو وہی شہزادہ مومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہلواتے تھے۔ پھر اس شہزادے کو مومنین کا وفادار بھی کہا جاتا تھا۔ ویسے تو ہر امام مومن کا وفادار ہی ہوتا ہے تو، لیکن اس سردار کو وفی المومنین کہا جاتا تھا، وفی المومنین۔ اس سردار کا ایک اور لقب بھی ہے سراج اللہ، اللہ کا وہ چراغ جس سے بھولے بھٹکوں کو راستہ ملتا ہے، سراج اللہ۔ صبح صبح کے وقت تشریف لے آئے، زمین چمک اٹھی، فضا دمک اٹھی۔ اسلام کی آبیاری کے لیے اس محمد نے علی رضا کا روپ اپنے اندر اپنایا۔ دیکھیں سرکار کو علی رضا کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے وہ کوٹیشن تو دیکھی ہوگی جو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، چلو وہ تو ایک سطحی کوٹیشن ہے۔ سرکار دراصل نہ علی ہے نہ رضا ہے، معرفت کی بات بتا رہا ہوں، سنبھالیے گا، نہ علی ہے نہ رضا ہے۔ سرکار نے اپنے آپ کو علی کی رضا کہلوایا ہے۔ تھوڑا سا عرفان کی اینک لگا کے محسوس فرمائے نا، دوسرے کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ سرکار کی طرف پیغام بھیجا، میں مختصر سا عرض کر رہا ہوں، سرکار کی طرف پیغام بھیجا، بڑا نقطہ ہے معرفت کا، وہ اسی طرح سنبھالیے گا۔ ممبر پہ پھر لوگوں کے ساتھ سطحی باتیں ہوتی ہیں، چلو آپس میں بیٹھے ہیں، رات کا خوبصورت پہر ہے، 11 ذکات کی رات ہے، خیرات بٹنے کی رات ہے، جھولیاں پھیلا کے بیٹھنا، میرا تو ایمان ہے جن کا تذکرہ ہو وہ ضرور موجود ہوتے ہیں۔ باقی آپ کے ایمان کا مجھے پتہ نہیں، میرا اپنا ایمان ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ سرکار تک پیغام پہنچایا گیا، بادشاہ اس طرح مامون چاہتا ہے کہ آپ دربار تشریف لائیے۔ سرکار کے ساتھ جو بندہ ہے وہ سرکار کو کہتا ہے، سرکار یہ بدبخت، سرکار نے اسے پوچھا یار یہ بتا مجھے یہ دربار کیوں بلانا چاہ رہے؟ بندہ پیار جو کرتے تھے خیر سے، مجھے کیوں دربار بلانا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں مولا پکی ٹھکی بات ہے، یہ آپ کا مناظرہ کروانا چاہتے ہیں۔ سرکار ان کو چاہیے تھا یہ اگر اسلام کے حوالے سے کوئی مناظرہ کرواتے وہ زیادہ بہتر تھا، تاکہ آپ قرآن سے تو جواب دیتے، اگلے کو قرآن کی آیت سے آپ مجبور کر دیتے کہ یہ بات حق ہے۔ سرکار اس نے کیا کہ بدبخت نے کوئی نصرانی بلا لیا، کوئی جاسلیق بلا لیا، کوئی زرتشت بلا لیا، کوئی یہودی بلا لیا، سارے علماء کو صاحب بلا لیا۔ سرکار مسکرا کے فرماتے تو دیکھ تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ ہر دین دا مولوی ہر دین دا بہت اچھی بات فرمایا۔ لو جی صبح صبح اگلے دن سرکار کے حوالے سے فرمایا، اچھا یہاں سرکار کو جو پیغام بھیجا اس بدبخت کو اتنا پتا تھا یہ اولی الامر ہیں، یہ قادر مطلق کے قادر مطلق نمائندے ہیں، یہ طاقت رکھتے ہیں۔ یہ پیغام کیا بھیجتا ہے؟ کہتا ہے میری طرف سے صبح صبح نمائندہ پھر بھیجا، میری طرف سے رسول کے بیٹے کو کہنا اگر آپ کی مرضی ہو تو، بندے تیار بیٹھے، اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ تشریف لائے، ہاں اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو کوئی نہیں، آپ گھر بیٹھیے۔ آگے پورا مجمع تیار کر کے بیٹھے، سرکار کو پیغام دے رہے، سرکار فرماتے ہم جائیں گے۔ دربار بھرا ہے، آئے 4 مصرے آ گئے، سنا دوں؟ عرض کر رہا ہوں کہ غافلوں کو یہی افسوس و غم طاری ہے، غافلوں کو یہی افسوس و غم طاری ہے، یہ تو مدحت پاک صاحب و زمان جاری ہے۔ غافلوں کو یہی افسوس و غم طاری ہے، یہ تو مدحت پاک صاحب و زمان جاری ہے، کرم ان کا ہے مدح ہوں صاحب و زمان کا، میرا لہجہ نہ خوش آمدی ہے نہ درباری ہے۔ بات سامنے آگے میں سرکار جی میں بس میں جاگ گئے ہو ماشاءاللہ، میں مقصد جگوانا تھا، توجہ رکھیے گا۔ سرکار خرامہ چلے، دربار کھچا کچ بھرا ہے، خوش آمتی سارے کٹھے ہیں،
हाँ सारे इकट्ठे हैं, इमाम वाला कोई नहीं है वहां पे, वो मजबूरन इमाम के अम्र से कोई ओहदे पे बैठा है तो अलग बात है। उस्ताद असलम सारे खुशामदी दरबार में इकट्ठे हैं। जो ही सरकार दाखिल हुए ना दरबार में, सारे स्टैंड अप, सारे खड़े हो गए। जो नहीं भी खड़ा होना चाहता था तसर्रुफन खड़ा किया गया, खड़ा हो जा। खुद मामून बदबख्त खड़ा हो गया। लो जी सरकार चलते 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 मामून अपनी उस कुर्सी से, मसनद से, उस तख्त से हटा और आके कहते हैं रसूल के फर्जंद ये आपकी जगह है, आप आइए। सरकार ने कहा कोई नहीं बैठा रहे, मैं भी बैठ जाता हूँ। आए आए आहा। लो जी सरकार जो ही तशरीफ फरमा हुए, अब ये एक नालायक और नाहिल आगे बढ़ा। ये अपने इल्म में इंजील का माहिर है। ये कहता है इजाजत है जो पूछना चाहूं पूछूं। मामून कहते बिल्कुल पूछ। कहते हैं सरकार को देख के कहते मैं मनवन पढ़ने लगा ताकि बात आप तक पहुंच जाए। आप हजरत ईसा की नबूवत और उनकी किताब के मुतल्लिक क्या नजरिया रखते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और उनकी किताब यानी मुकद्दस इंजील के बारे में क्या नजरिया रखते हैं? सरकार ने कमाल जुमला इरशाद फरमाया जो राज आप तक पहुंचाना था। ये आज आपको पता चलेगा ये हकीकत क्या है। जरा धीरे धीरे सुकून सुकून से सुनिएगा। सरकार फरमाते हैं मैं उनकी नबूवत और उनकी किताब का इकरार करता हूं जिन्होंने मोहम्मद की बिशारत दी है। यही मैंने राज आपके खिदमत में पेश करना। आगे तस्दीक हुई, फरमाया मैं उस ईसा को नहीं मानता, ना मैं उस नबी को मानता हूं जिसने आने वाले की बिशारत न दी हो। गौर फरमाइएगा, गौर फरमाए, नहीं गौर फरमाया आपने? सरकार ने खुद जो जुमला लिखा है मैं उस ईसा को ना उस नबी को मानता हूं जिस नबी ने आके कोई बिशारत ना दी हो। मैं तो उसी किताब को भी मानता हूं, उस नबी को भी मानता हूं जिसने आने वाले की बिशारत दी हो। अब फरमाया ये जो हम कहते हैं ना हम ईमान लाए। अच्छा कुरान की आयत में पहले सुनाता जाऊं, बात की तस्दीक हो जाएगी। लो जी कुरान की आयत है सूरह निसा आयत नंबर 136। जरा गौर से सुनिएगा। इसमें खुदाबंद आलम की जात ईमान वालों से मुखातिब है। बेईमानों को कुरान सॉरी कहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या ईमान वालो तुम अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उसकी किताब पर जो उसने अपने रसूल पर नाज़िल फरमाई और उस किताब पर जो उसने पहले उतारी ईमान लाओ। अल्लाह पर, रसूल पर, किताब पर और उससे पहली किताब पर ईमान लाओ। और जो कि अल्लाह और उसके फरिश्तों का और उसकी किताबों का और उसके रसूल का और उसकी आखिरत के दिन का इनकार करे, बेशक वो दराज की गुमराही में भटक गया। लो जी ये थी आयत। आपने कुछ ने सुनी और कुछ ने गौर नहीं फरमाया। सरकार के इस कुलिये मैं बस इतना ही बताऊंगा। वैसे जो मुनाजरा है पूरा वो सुनाऊंगा, उसके लिए मुझे फ्रेश ज़हन चाहिए और कम से कम 4-5 घंटे चाहिए। जा सलीक से मुनाजरा क्या है, यहूदी से मुनाजरा क्या है, किस अंदाज में सरकार को, उसके लिए वक्त चाहिए। ये कुरान कहते हैं कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया रसूल पर, मैं ईमान लाया किताब पर, मैं ईमान लाया उस किताब पर जो जिसने इस किताब की तस्दीक की, मैं ईमान लाया फरिश्तों पर। तो इमाम फरमाते हैं हम सिर्फ उन पर ईमान लाते हैं जो बिशारत देते हैं। गौर नहीं फरमाया आपने, गौर फरमाइए। जो बिशारत, इसका मतलब रसूल भी वही काबिल ईमान है जिस पर ईमान लाया जा सकता है जिस रसूल ने आगे बिशारत दी हो। अरे क्या कहने कायम आले मोहम्मद 1,23,998 नबी जिसकी बिशारत दें, जिस पर हमें ईमान लाने का हुक्म है उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद जिसकी बिशारत है उसे महदी कहते हैं। आगे सरकार से उसने पूछा सरकार वो आदिल कबा और सरकार कोई पादरियों के नाम
शाह जी यहाँ भी एक लुत्फ का एक सिर्फ दुरायशा एक जुमला बताऊंगा, वैसे छोड़ा था ये पूरा बहुत बड़ा तवील वाक़या है। जो ही सरकार ने फरमाया ना तो किताब खोल इंजील, उसने शाह जी इंजील खोली, कहते सरकार आप लेके पढ़ें। सरकार फरमाते नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं तो इधर बैठो, तू उंगली रख, बगैर देखे हाफिज इंजील ने इंजील पढ़ी। हाय 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 हाय। बादशाह की ये छोटी सी करीमी थी। लो जी, वो जो मैंने आपको कहा था कि मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ, वो सुनाने के बाद पाक बाबा के हवाले से बादशाह ने जो बात की बस 2 ही सुना के फिर आपको छुट्टी देते, ज़्यादा तवील वक्त आपका नहीं लेते, वक्त काफ़ी हो गया है। इस वाक़े में बड़ा सबक है, कहते तो सुना तो कैसे तो बस है जी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मरवी है, रिवायत है, उन्होंने रिवायत की कि एक दिन हमारी जद पाक सामान के साथ, शायद ये बड़ा लुत्फानंदोज होने वाला वाक़या, पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कभी मजमा बनेगा, ज़हन बनेगा तो मैं सुनाऊंगा। मैं इसको ढूंढने में तो टाइम लग गया, मैं जो बातें कर रहा था इसको तलाश कर रहा था, सामने नज़र आ गया। मैंने कहा किताब सामने रख के पढ़ते हैं ताकि लफ्ज़ की भी आगे पीछे हेर फेर ना हो। कहते हमारी जद ने बताया कि एक दफ़ा सामान तिजारत था, एक काफिला रवां दवां था। काफिले को पता चला कि डाकू हैं जो मुसलसल काफिलों को लूट रहे हैं। मैं फिर पूछूंगा, जिसने कहा ना बिस्मिल्लाह, फिर पूछूंगा बता। तो कहा हमारी जद ने बताया कि वो काफिला रवां दवां है, उसको बताया गया है कि आगे डाकू हैं, तो वो बंदे लूट रहे हैं। वो काफिला रुक गया। अच्छा इमाम फरमा रहे काफिला रुक गया। तो हमारी जद पाक ने पूछा, हालांकि खैर से जद पाक के साथ नहीं थे, हाँ खैर से थे नहीं साथ। हमारी जद पाक ने पूछा ओए रुक क्यों गए हो? उन्होंने कहा हमारे पास सामान बहुत ज्यादा है, हमें खतरा है कहीं हम लुट ना जाएं, तो क्या हमारा सारा माल और मता आप ले लें, कहीं संभाल लें, या फिर डाकू ले जाएंगे। सरकार फरमाते न हमें दो न डाकुओं को दो। आय हाय। सरकार फिर इजाजत दे हम गड़ा खोद के दफन कर दें ताकि उनको नजर, सरकार फरमाते उनको निशान का पता चल गया, फिर क्या बनेगा, सारा उठा के ले गए, फिर क्या बनेगा। अब फिर परेशान, न दफन कर सकते हैं, न पीछे वापस जा सकते हैं, न आगे जा सकते हैं, हर तरफ। आगे आके अर्ज करते हैं, ये देखो आप रसूल के बेटे हो, हमारे साथ हम सफर हो, हमें बचाओ, हमें बचाओ, माल बड़ा है, लूटे गए, पीछे क्या बन जाएगा, सारे भूखे मर जाएंगे, मेहरबानी करो हमें बचाओ। सरकार ने फरमाया कि लो जी तुम्हारा माल अब उसके हवाले करते हैं जो तुम्हारे माल की हिफाजत करेगा। शाह जी ये जमाई फिर मुझे कह रही है कि कुछ ना कुछ पढ़ ही दीजिए। अर्ज कर रहा हूँ, फिराते बुग़्ज़ में आखिर उबाल क्या होगा, फिराते बुग़्ज़ में आखिर उबाल क्या होगा, खुदा ही जाने तुम्हारा हाल क्या होगा। अल अजल की सदाओं से बौखलाए हो, आका से मिलोगे तो हाल क्या होगा। जाके हो माशाल्लाह। लो जी क्या करे, फरमाया उसके हवाले कर दो जिसके हवाले तुम हो। सरकार वो कौन फरमाया? रब। रब तुम्हारा। अच्छा सरकार ठीक है, सरकार हमने सपोर्ट कर दिया, सरकार कैसे करें, नीयत तो बताएं। सरकार ने फरमाया अगर उसके सपोर्ट कर रहे हैं ना, फिर इसमें से बहुत सारा उसको देना पड़ेगा। लो जी उन्होंने कहा सरकार चलो कुछ तो बचता है ना। हम वादा करते हैं हम रब के हवाले करेंगे, रब को तो चाहिए नहीं, वो बेचारा क्या करेगा, चलो उसका जो भी है हम उसको दे देंगे। लो जी सरकार के साथ अहद हुआ,
सरकार फरमाते अब बेफिक्र हो के चलो, उसने ये सारा जिम्मा अपने लिए जिम्मे ले लिया है। लो जी सफर शुरू। कुछ देर सफर के बाद वो डाकू मिल गए, कुछ तो घबरा, वो आ गए, हाँ घबरा गए। तो कुछ मुतमैन थे भी, इमाम ने फरमा दिया तुम्हारे माल को कुछ नहीं होता, उसके जिम्मे लग गया। तो कुछ तो घबरा गए, कुछ इत्मीनान में रहे। अब डाकू का कमाल देखिएगा शाह जी। इमाम फरमाते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी हर चीज उसकी अमान में है। इतने में डाकुओं का गिरोह आया, सवारियों से उतरे और इमाम के हाथ चूमने। हाथ चूम, शाह जी जुमला बड़ा कमाल है। ये वाकया सामने है, मैंने कहा चलो इनकी गोशो गुजार करते जाए, इनके हिस्से की खैरात इनको मिलनी चाहिए। हाथों का बोसा लेते 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 डाकुओं ने कहा सरकार हम रात को सो गए थे, आंख लग गई थी, हजूर मिल गए। हजूर मिल गए सरकार। अब देखो यार, कोई झूठ बोले डाकू नहीं बोलता, डाकू नशई है ना। हाँ थानेदार के सामने बोले और बात है, मौला के सामने नहीं बोल सकता है। सरकार रात हजूर मिल गए, हजूर से मुलाकात हुई, हजूर ने बड़ी शफकत फरमाई। हजूर ने फरमाया कि मेरा बेटा आ रहा है। तो हम कहते हैं हम बड़े हैं, हम बड़े के हजूर के हाथ चूमे। सरकार फरमाया मेरे ना चूमो, मेरा बेटा आ रहा है उसके चूमना। बिस्मिल्लाह, मेरा बेटा आ रहा है उसके हाथ चूमना। तो हमने कहा सरकार वो फिर आपके हाथ तो चूमना रह जाएगा। फरमाया उसके हाथ चूमना, मेरे हाथ चूम ले। सरकार फरमाते हैं ठीक है। और बंदे कहते सन किसी तरह उन्हें जामिन दाएं बाएं सन ना, वो कहते सन बस ठीक है हाथ चूम लेने उन्हें जामिन। सरकार को कहते सरकार एक गुजारिश है, जरा थोड़े से कन टूटे होते ना, सरकार एक गुजारिश है, हम आपके आगे आगे चलेंगे ताकि और कोई कमीना लूटने आ जाए। हाय हाय हाय, ओए होए होए, ओए होए, भाई वाह भाई क्या बात। हाँ हम आपके आगे आगे चलेंगे, कमीना और लूटने ना आ जाए। सरकार फरमाते हैं घबराओ नहीं, तुम इजी होके जाओ और बस आज के बाद अहद करना, बस सच्चों को नहीं लूटना। भाई अल्लाह अकबर। लो जी मंजिल मकाम पे पहुंचे, सरकार ने फरमाया हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी छुट्टी है, बस जहाँ जाने आप जाओ। और शाह जी मैंने एक, मेरा दिल बनता है किसी दिन अगर मेरे साथ तुम सब वादा करो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। शाह जी लो जी फिर कह दी थी, फिर वेख लेने कितने तक पहुँचा सकते सारे। सरकार के पास बंदा आया, सरकार फलाना शिया तुम्हारा गुनाहगार है, फलाना तुम्हारा गुनाहगार है, फलाना तुम्हारा गुनाहगार है। सरकार फरमाते तू ना घबरा, वो जाने हम जाने, उनको कुछ नहीं होगा, हम जो हैं। ओहो ये नया ना करना, पुट्ठे काम शुरू कर दे कुछ भी नहीं होना है जी। सरकार फरमाते हैं हमारा खुदा इनके गुनाहों की पर्दा पोशी करता है। हाय 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 हाय। शाह जी कढ़ाई दी तई, मैं तो नहीं चाह रहा सी। फिर ये हुण सारे तेरे उत्ते आनी, अगर कोई पुट्ठा कम होया ते मैं आजाद हो गई। तो जी सरकार अपनी मतलूबा उस जगह पे पहुंचे काफिला समेत। सरकार ने की खिदमत में ये अपना माल ले आए। इमाम आप ही हकदार हैं, आप ही ये लीजिए। सरकार ने करीमी फरमाई। सरकार ने फरमाया वो फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ, वो सामने चौक पे खड़ा उसको बुलाओ। सरकार ने माल कुछ उसको दिया, कुछ उसको दिया, कुछ उसको दिया, कुछ उसको दिया। खाली हाथ घर जाते हुए फरमाते हैं हमने अल्लाह को माल दे दिया है। हाय 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 हाय, ओहो हो, ओहो हो। मैं बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह कर।
چھوٹا سا واقعہ تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کروں. اسی شہنشاہ کا ایک اور چھوٹا سا کرم. لیکن وہ ایک جملہ مل جائے مجھے ولایت کے حوالے سے. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ ولایت ہے نا، یہ آسان نہیں ہے شاہ جی. سرکار خود فرماتے ہیں ولایت کا وزن اللہ نے الست میں پہاڑوں کو کہا تھا تم اٹھاؤ، پہاڑوں نے ہاتھ باندھے تھے. عمران کاظمی سرکار فرماتے ہیں دریاؤں کو کہا تھا تم اٹھاؤ، دریاؤں نے ہاتھ باندھے تھے. آقا نہیں، ہماری ہمت نہیں ولایت کا وزن اٹھائیں. بیابانوں کو فرمایا تم اٹھاؤ، انہوں نے کہا آقا معافی. آگے فرمایا ایک انسان ہے جو سرکش ہے جس نے کہا میں اٹھاؤں گا. ارمان اور افسوس ہے ان میں سے اکثر اٹھا نہ سکے. ولایت کا وزن اتنا بھاری ہے. ہاں بات سامنے آ گئی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. لو ایک دن تشریف فرما تھے، انفارمیٹکس ہیں تھوڑے سے، یہ اس میں انفارمیشن ہیں، معلومات ہیں، تو یہ آپ وصول کیجئے گا، جتنا جتنا سنبھال سکو کمال ہو جائے گا. فرماتے ہیں ایک دن ہماری جد پاک امیر المومنین کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے. امام علی رضا علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام میں کم از کم کئی سو سال کا فرق ہے. کم از کم 100-150 سال کا تو فرق ہے نا، 250 سال، 150-200 سال کا فرق ہے. تو یہ چھوٹا فرق نہیں. سرکار فرما رہے ہیں ہماری جد مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے، فلم چل رہی ہے. ہاں، اور سرکار فرماتے ہیں بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شامی نے اٹھ کر ہماری جد سے چند چیزوں کے متعلق پوچھنا چاہا. آپ نے فرمایا سوال کرنا ضد بازی نہ کرنا. سوال کرنا ضد نہ کرنا. لو جی پہلا سوال. کہتے سرکار خداوند عالم نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سرکار فرماتے اس نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا. اچھا سرکار یہ فرمائیے کہ آسمانوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ سرکار فرماتے بخارات سے. بخارات سے. یہ دیکھو جی سائنس بھی ہے اور بہت کچھ ہے. سرکار زمین کس سے بنائی؟ فرمایا پانی کی جھاگ سے. جی سرکار یہ پہاڑ کس سے بنائے گئے؟ فرمایا پانی کی موجوں سے. پورا ماہر ارضیات یہی پڑھتا ہے سارا. ایک جملے میں بادشاہ نے جی پانی کی موجوں سے. سرکار یہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی. ام القریٰ. اچھا سرکار یہ آسمان، سرکار سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟ نہ کیلکولیٹر تھا بادشاہ کے پاس، نہ کوئی کاغذ پینسل تھا، ضرب تقسیمیں دیتے. سرکار فرماتے 1 2 سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 9,900,000 فرسخ سورج اور چاند کا طول و عرض 9,900,000 فرسخ. اچھا سرکار ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں 12 فرسخ، 12 ضرب 12 فرسخ. سرکار 7 آسمانوں کا رنگ اور ان کے علیحدہ نام تو بتائیں. یا علی فرماتے ہیں پہلے آسمان کا نام ہے رفیع، وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہے. دوسرے آسمان کا نام ہے قیدون، جی اس کا رنگ تابع جیسا ہے. تیسرے آسمان کا نام ہے مادون، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے. چوتھے آسمان کا نام ہے ارفلون، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے. 5ویں آسمان کا نام ہے مہجون، اس کی رنگت سونے جیسی ہے. 6 آسمان کا نام ہے عروس، وہ سبز یاقوت کا ہے. 7ویں آسمان کا نام ہے اجامہ، اس جو سفید موتی رنگ کا ہے. بجائے اس کے شکریہ ادا کرتا پھر سوال کرتے ہیں سرکار یہ بیل ہمیشہ سر کیوں جھکاتا ہے؟ بیل ہے ہمیشہ سر کیوں جھکاتا ہے؟ بیل کو دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ ہمیشہ سر کیوں جھکائے رکھتا ہے؟ سرکار فرماتی اس لیے جب سے بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تھی اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب آنکھ نہیں اٹھاتا. اللہ اکبر. سرکار وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں حضرت یعقوب بن اسحاق ہیں جنہوں نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا. سرکار یہ مد و جزر کیا ہے؟
سرکار فرماتے خداوند نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا جس کا نام ہے رومان. جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے, جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے. دل ہے چھٹی کا؟ تھوڑے سوال اور ہیں. اچھا, سرکار سے پوچھا کہ سرکار جنات کے باپ کا نام؟ مولا فرماتے جنات کے باپ کا نام ہے شومان. شومان, اللہ تعالیٰ نے اسے آگ کے شعلہ سے پیدا کیا. سرکار کیا اللہ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث فرمایا؟ سرکار فرماتے جی ہاں, اللہ نے ایک نبی کو ان کی طرف مبعوث فرمایا, ان کا نام بھی یوسف تھا. نبی نے انہیں حق کی دعوت دی اور جنوں نے انہیں قتل کر دیا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے مخلوق خلقت کے لحاظ سے جن پہلے ہیں, انسان بعد میں ہے. سرکار ابلیس کا آسمان میں کیا نام ہے؟ سرکار فرماتے اس کا نام تھا حارث. شامی پوچھتا ہے سرکار یہ بتائیں آدم کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ سرکار فرماتے کیونکہ وہ ادیم و ارض زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے. سرکار میراث میں مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ میراث میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ کیوں؟ فرماتے ہیں حوا نے خوشہ اٹھایا, اس پر 3 دانے تھے, 1 اس نے خود کھایا, 2 دانے آدم کو کھلائے, اس لیے عورت کا حصہ 1 ہے, مرد کے 2 ہے. اماں تاڑی چنگی ہے, ابے نو زیادہ کھوا دی سی. آج کل بھی جی وقت گواہی فیض صاحب دے رہے بھائی. تب کے بنے ہیں 2 اور 1. اچھا سرکار یہ بتائیے جناب آدم کی عمر فرمایا 930 سال. سرکار سب سے پہلے شیر کس نے کہا تھا؟ سرکار فرماتے حضرت آدم. اچھا سرکار انہوں نے شیر کب اور کیوں کہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب آدم زمین پر اترے انہوں نے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا. پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم نے یہ شیر کہے تھے, شہر اور ان کے رہنے والے بدل گئے, زمین کا چہرہ خراب ہو چکا ہے, گرد آلود ہو چکا ہے, ہر رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی, خوبصورت چہرے کی بشاعت ماند پڑ گئی. یہ پوری شاعری ہے سرکار نے جو سنائی, تو وہ میں آپ کو نہیں سنا رہا تھا کہ میں مزید جمائی آپ کی نہیں دیکھنا چاہتا. شامی سرکار حضرت آدم فراق جنت میں کتنے روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے؟ سرکار فرماتے 100 سال تک روتے رہے اور ان کی دائیں آنکھ سے دریائے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے. ہاں سرکار آدم نے کتنے حج کیے تھے؟ سرکار نے فرمایا 70. جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک لٹور ان کے ساتھ تھا جو انہیں پانی کی مقامات کی رہنمائی کرتا تھا. پرندہ ان کے ہمراہ جنت سے آیا تھا, اس لیے لٹوری اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے. آدم دی گائیڈ بن کے گئے سن. سرکار کفر کی ابتدا کس نے کی؟ فرمایا ابلیس نے. نوح کا اصل نام کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں سکن, جناب سکن. انہوں نے نوح کہنے کی وجہ یہ انہوں نے 950 برس تک نوحہ کیا تھا. سرکار کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا طول 800 ہاتھ, عرض 500 ہاتھ, سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ. اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا, ایک اور شخص کھڑا ہو گیا. انہیں سوال مک گئے تے ہن نواں کھڑا ہو گیا. سرکار یہ بتائے زمین پر سب سے پہلے کون سا درخت کاشت کیا گیا تھا؟ امیر المومنین نے فرمایا درخت کا نام تھا اوسجا. اور ہاں سرکار فرماتے اسی سے تو عصائے موسیٰ بنا تھا, اسی درخت سے. سرکار وہ کون سا درخت ہے جو سب سے پہلے زمین پر اگا؟ امام فرماتے ہیں کدو. بندیاں نو جڑا چنگا نہیں لگتا. سرکار آسمان سے سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا؟ امام فرماتے جبرائیل.
سرکار طوفان نوح کے زمانہ میں کس سرزمین کو سب سے پہلے پھیلایا گیا تھا؟ امام فرماتے ہیں مقام کعبہ، وہ سب زبرجد کا تھا۔ سرکار روئے زمین پر سب سے قابل احترام وادی کون سی ہے؟ مولا فرماتے ہیں سرندیب کی وادی ہے، حضرت آدم آسمان سے یہیں اترے تھے۔ سرکار روئے زمین کی بدترین وادی کون سی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یمن میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے برہوت، وہ دو رخ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ سرکار وہ قید خانہ کون سا ہے جو اپنے قیدی کو لے کر چلتا رہا؟ وہ قید خانہ کون سا ہے جو اپنے قیدی کو لے کر چلتا رہا؟ فرمایا وہ ہے مچھلی جو یونس کو لے کے چلتی ہے۔ شاواہ جمجمہ۔ سرکار وہ 6 چیزیں کون سی ہیں جو رحم مادر میں نہیں رہیں؟ فرمایا آدم، حوا، ابراہیم کا دمبا، موسیٰ کا عصا، صالح کی اونٹنی، وہ چمکاڈر جسے حضرت عیسیٰ نے بنایا تھا اور جو اذن خدا سے اڑا تھا۔ سرکار آپ اس کے متعلق کیا بتائیں گے جو نہ انسان تھا نہ جن تھا پر اس پہ تہمت لگائی گئی تھی؟ ہو جمناسٹک ہے ذہن کی۔ مسکرا کے فرماتے ہیں وہ بھیڑیا تھا جس پہ یوسف کے قتل کا انتظام لگا تھا۔ سرکار اس چیز کا نام بتائیں کہ جو نہ انسان ہے نہ جن ہے مگر اس پہ اللہ نے وحی کی تھی۔ نہ انسان ہے نہ جن ہے، یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ سرکار اس چیز کا نام، سرکار فرماتے ہیں شہد کی مکھی، اور پتہ ہونا چاہیے اللہ شہد کی مکھی بھی وحی کرتا ہے، شہد کی مکھی پہ وحی کرتا ہے۔ یاد ہوگا میں نے وحی کی آیتیں آپ کو سنائی تھی اگر بھول نہیں گئے تو۔ شہد کی مکھی پہ وحی کرتا ہے تو کیا معصوم پہ وحی نہیں ہوتی؟ سرکار وہ پاکیزہ ترین کائنات میں کون سی جگہ ہے جہاں نماز جائز نہیں؟ پاکیزہ ترین، جملہ سنیے گا، وہ پاکیزہ ترین کائنات میں کون سی جگہ ہے جہاں نماز جائز نہیں؟ وہ پاکیزہ ترین کون سی جگہ ہے جہاں نماز جائز نہیں؟ جگہ بھی پاکیزہ، نماز بھی جائز نہیں۔ امام فرماتے ہیں کعبے کی چھت، سرکار ہم 1400 سال بعد کملے ہیں، بیکار ہیں، خطاکار ہیں، چھوٹے ذہن والے ہیں، سارا دن حساب کتاب میں لگے رہتے ہیں۔ سرکار کعبے کی چھت پاکیزہ ہے پر نماز جائز کیوں نہیں؟ فرمایا جہاں سب سے پہلے میرے مہدی کے قدم لگے وہ پاکیزہ نہیں، پاکیزہ ترین جگہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے نماز جائز نہیں، جہاں میرا قائم جماعت کرائے گا اس کے قدموں میں جائز ہوتی ہے۔ سرکار وہ کون سی چیز ہے جب زندہ تھی تو پیتی تھی، جب مر گئی تو کھاتی تھی؟ لو جی سرکار وہ کون سی چیز ہے جو جب زندہ تھی تو پیتی تھی، جب مر گئی تو کھاتی تھی؟ سرکار فرماتے ہیں موسیٰ کا عصا، تر و تازہ تھا، پانی پیتا تھا، خشک ہو گیا، موسیٰ کے ہاتھ میں آیا تو جادوگروں کو کھا گیا۔ سرکار وہ ڈرانے والا کون تھا جس نے اپنی قوم کو ڈرایا مگر وہ نہ انسان تھا نہ جن تھا؟ سرکار فرماتے ہیں وہ چیونٹی تھی جس نے اپنی قوم کو لشکر سلیمان سے ڈرایا تھا۔ یاد ہے نا؟ سن بیٹھے ہو، میں بسم اللہ کروں۔ سرکار یہ فرمائیے، درمیان کے سوال چھوڑیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں اس لیے میں نے چھوڑ دیے سارے سوال۔ سرکار یہ فرمائیے سب سے پہلے جوتا کس نے پہنا تھا؟ وہ ویکھ لو پوچھو دے کولو رہن جنوں سب دا پتہ ہی ہوئے۔ یا علی پاک ذات، سرکار وہ بتائیں جوتا سب سے پہلے، سرکار فرماتے حضرت ابراہیم سب سے پہلے جوتا بادشاہ نے پہنا تھا۔ اچھا سرکار یہ بتائیں از روح نسب سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ یوسف بن یعقوب، یوسف بن یعقوب۔ سرکار وہ کون سے 6 نبی ہیں جن کے 2 نام ہیں؟ 6 نبی فادر، 12 بج گئے، 12 بج کے 3 منٹ ہو رہے ہیں۔
ایسے پلا ہوئے اگلے نہ پھنس جانے گھڑی نہیں ویکھ سکتے پچھلے چوری چوری گھڑی ویکھ لینے موبائل ویکھ لینے ٹائم کی ہو گیا ہے نہیں ویکھ دیا میرے بچیاں نہیں ویکھ دیا لو جی وہ کون سے نبی ہیں جن کے دو نام ہیں سرکار فرماتے سب سے پہلے جناب یوشع بن نون ہے ان کا دوسرا یوشع بن نون ہے ان کا دوسرا نام ہے ذوالکفل دوسرے نبی ہیں یعقوب ان کا دوسرا نام ہے اسرائیل تیسرے نبی ہیں جناب خضر ان کا دوسرا نام ہے حلقیہ چوتھے نبی ہیں جناب یونس ان کا دوسرا نام ہے ذوالنون پانچویں نبی ہیں جناب عیسیٰ ان کا دوسرا نام ہے مسیح چھٹے نبی ہیں محمد جن کا دوسرا نام ہے احمد سرکار سے پوچھا کہ سرکار امامت کی صفات کیا عمران کاظمی خصوصاً آپ کی نظر کرنے لگے عرفان بھائی نائب مہمان ہو بھائی طاہر آئے بیٹھے ہو بس یہی سنبھالنا جلدی جلدی سرکار امام کی صفات کیا سرکار فرماتے پہلی امام کی صفت پہلی امام کی صفت پہلی امام کی صفت امام کا سایہ نہیں ہوتا امام کی صفت سرکار دوسری امام کی صفت امام فرماتے امام پشت سے ایسے دیکھتا ہے جیسے سامنے سے دیکھتا ہے پشت سے ایسے دیکھتا ہے جیسے سامنے تیسری سے امام فرماتے ہیں امام کی آنکھیں سو بھی جائیں تو دل نہیں سوتا آئے ہائے ہائے اور فرماتے چوتھی صفت امام پہ زرہ رسول پوری آتی ہے نہ کم نہ زیادہ زرہ رسول پوری آتی ہے سرکار پانچواں فرمائے لوگوں کی جانوں پر لوگوں سے زیادہ تصرف امام کا ہوتا ہے جانوں کا مالک ہوتا ہے امام لوگوں سے زیادہ لوگوں کی جانوں پہ تصرف امام کا ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں پانچواں رسول خدا کے ہتھیار صرف اسی کے پاس ہوتے ہیں آئے ہائے ہائے آگے فرماتے سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں اس کے پاس ایک صحیفہ ہوتا ہے ہر امام کے پاس ایک صحیفہ ہوتا ہے جس میں قیامت تک کے محبوں کے نہیں شیعوں کے نام لکھے ہوتے ہیں لفظ شیعوں کے نام لکھے ہوتے پھر مجھے کہنا پڑ گیا نا محبوں کے نہیں شیعوں کے نام سرکار فرماتے لکھے ہوتے ہیں سرکار فرماتے ہیں وہ ہونے کا سبب امام ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں شمس النہار نصف النہار کی طرح ہوتا ہے جو اپنی شعوں سے عالم کو روشن کرتا ہے سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ خود اس مقام بلند پر فائز ہوتا ہے جہاں نہ کوئی ہاتھ پہنچ سکتا ہے نہ نظر کام کر سکتی ہے اتنے بلند مقام پہ خود فائز ہوتا ہے نہ ہاتھ پہنچ سکتے نہ نظر کام کر سکتی ہے آگے فرماتے بس چھٹی فرماتے بدر منیر ہوتا ہے بدر منیر آئے ہائے ہائے ایسا خوبصورت چراغ ہوتا ہے جس کو کوئی بجھا ہی نہیں سکتا اشارہ ہی دینا تھا میں دے گیا امام فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں برسنے والا بادل ہوتا ہے پھیلا ہوا نور ہوتا ہے سایہ دار آسمان ہوتا ہے امام سبحان اللہ مصطفیٰ شاہ جی اللہ اکبر آگے فرماتے جھڑی والی گھٹا ہوتا ہے آگے فرماتے بہتا ہوا چشمہ ہوتا ہے ایک شفیق باپ ہوتا ہے مہربان بھائی ہوتا ہے ایک رفیق ساتھی ہوتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ وہ ہی وہ ہوتا ہے جو صرف وہ ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد